نازیہ ایز اے انڈیا میں انٹرنیشنل تھنک ٹینک کے ساتھ کام کر رہی ہوں. مختلف ایشو جو روز ہمارے سننے میں آتے رہتے ہیں جیسے چائلڈ لیبر ہے, چائلڈ میریج ہے, کاروکاری ہے, تو اس قسم کی جو گفتگو ہے وہ بہت پینفل ہے ہمارے لیے. تو ابھی ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی شخصیت موجود ہے, اپنا انٹروڈکشن وہ کروائیں گے, جو کاروکاری پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ کافی میں نے ان کے بارے میں سنا کافی اچھے بڑے لوگوں سے کہ یہ کاروباری پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو میں بہت متاثر ہوئی ان سے مل کر. کل ہی میری ملاقات ہوئی تھی تو میں نے سر سے ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں, ہمیں بتائیں, کیونکہ ہم کاروباری کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک بہت خطرناک ہے کہ ہم لوگوں کو مار دیتے ہیں اور کاروباری کا نام دیتے ہیں. تو سر آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں. میرا نام عبدالستار بسترو ہے اور میں ابھی اپائنٹ ہوا ہوں فوکل پرسن ڈائریکٹر ہیومن رائٹس گورنمنٹ آف سندھ کا. اور میرا 90 سے میرا یہ 1990 سے یہ میرا کام ہے. اس میں میری 2-3 کتابیں آ چکی ہے اردو سندھی میں, کاروکاری, آنر کلنگ, سیاہ کاری. تو یہ اصل میں کوئی سندھ کی رسم نہیں ہے, یہ اسرائیل کی بیل سے اور بلوچستان سے آئی ہوئی ہے. یہاں پوری سندھ میں یہ حالت ہے کہ کراچی میں بہت سارے 1970 سے سنتے آ رہے ہیں کہ بھائی کراچی میں چولہا پھٹ گیا اور جرس کا مر گئی. یہاں کوئی چولہا وولہا نہیں پڑتا ہے, یہ کسی کیس کو یہ دبا دیتے ہیں. تھر پارکر میں چلے جائیں تو یہ 50 سالوں میں کوئی ہزاروں عورتیں مرد قتل ہو چکے ہیں. پھر ان کو رسا ڈال کر, رنگی ڈال کر وہ درخت میں لٹکا دیتے ہیں کہ میں نے خودکشی سیوسائڈ کر لی. کوئی سیوسائڈ نہیں ہے. باقی اپر سندھ جو ہے وہ اپر سندھ میں تو یہ تھانے بکتے ہیں. تو سر یہ تھانے تو ہمارے پاس موجود ہے, تو تھانے کا ایک کردار ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ انگریزوں کے دور میں سر چارلس نیپیر نے ایک زبردست قانون بنایا تھا, تو اس پہ یہ عمل نہیں ہو رہا ہے. جب تک اس کے جہاں بھی کیس ہو وہاں ایس ایچ او وہ پارٹی بنے, ایس ایچ او ایف آئی آر ان لوگوں کے خلاف کٹوائے. اس کا کورٹ کا بھی آرڈر ہے یہاں, مطلب کورٹ کے آرڈر کو بھی کھڈے لائن لگا دیتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اکارڈنگ ٹو پولیس آئی جی پولیس کا ڈیٹا جو ہے جیسے جنرل کرائم یہ تو 143 کیسز 2024 اور 25 کے رجسٹرڈ ہوئے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں نمبر صحیح ہے؟ ہاں, مطلب میرے خیال میں کیس اس سے بھی زیادہ ہیں. اس کو ڈبل کریں, ٹرپل کر لیں, کیس رپورٹ نہیں ہوتے ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ قرآن پاک کو, جو اللہ کا بھیجا ہوا کلام پاک ہے, جب تک اس کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو یہ کیس ہوتے رہیں گے. قرآن تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت ایک بڑا تحفہ ہے, اور قرآن ایک مکمل سائنس ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کاروباری کو روکنے کے لیے؟ اچھا, ہمارے ساتھ موجود ہیں سیما جبین صاحبہ, یہ بھی ایک معروف شخصیت ہے, سول سوسائٹی سے ان کا تعلق ہے, اور یہ بڑی 8-10 سال سے میرے ساتھ ہیں, کافی کام کر رہی ہیں. ہم میڈم سے ہی پوچھیں گے کہ میڈم یہ بڑی زیادتی ہے جو ہو رہی ہے خواتین کے ساتھ, آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم کیسے روک سکتے ہیں کاروبار کو, کاؤنسلنگ کی جائے کیا؟ بیسیکلی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جیسے سر نے کہا کہ لیک آف ایجوکیشن ہے, اویئرنیس نہیں ہے. لوگوں کو جب اپنے حقوق کا نہیں پتہ ہوگا اور لوگ جس طرح سے اپنے حقوق کی مطلب حفاظت نہیں کرنا جانتے ہوں گے, ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے, اویئرنیس ہونی چاہیے. جب انہیں پتہ ہی نہیں ہے تو بیچارے وہ فائٹ کیسے کریں؟ اسی وجہ سے وہ سب دبے رہتے ہیں اور وہ آگے آ کے اس چیز کا مقابلہ بھی نہیں کرتے, وہ کہ وہ غلط سمجھتے ہوں گے اس چیز کو کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور مجھے جیسے سر نے مینشن کیا کہ اس میں جائیداد کا خاص طور پہ میرا خیال ہے کہ جو صاحب حیثیت چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو ان کو آگے جا کے کچھ اسی طریقے سے کر کے لالچ, گریڈینس, اس میں بہت سارے عناصر ہیں جن کو دیکھنا چاہیے, اور ان کی ظاہر تربیت ہی سے اس کی کہیں کسی حد تک کمی ہو سکتی ہے. بہترین گفتگو ہو رہی ہے ہماری. بس ہم سر سے ابھی 1-2 اور پوچھیں گے کہ سر بس آخری آپ بتائیں میں یہ عرض کروں کہ کوئی ریکمنڈیشن 70 سال کی عورتیں, نابین عورتیں بھی قتل ہوئی ہیں. 10-12 سال کے پیچھے بچے کو بھی قتل کر دیا گیا ہے. تو جب تک بچوں کو کیوں؟ بس وہ الزام تراشی. تو جب کوئی تک ریکمنڈیشن دینا چاہیں سر؟ بس یہ ہے کہ یہاں جو متاثرہ اضلاع ہیں وہاں سیمینار ہو. یہ ضروری نہیں کہ لوگوں میں وہ جہالت ہے, ان پڑھ ہے. بڑے پوچھ گھرانوں میں بھی جیسے آپ ڈیفینس کلکٹر میں بھی قتل ہوئے ہیں, ہر جگہ قتل ہو رہے ہیں. آپ کیا یعنی آپ نے سجیشن دیے کہ, اور میڈم نے بھی, میڈم سیما نے, کہ اویئرنیس ہونی چاہیے, قانون سخت ہو, قانون سخت ہو. جب تک ہر ڈسٹرکٹ میں
4-5 अजला में जो लोगों को फंदे पे नहीं चढ़ाएंगे तो ये उस वक्त तक ये हमारी जान नहीं छूटेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।